بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیوں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کن غلط فہمیوں اور کن معاملات کی بنا پر جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس جنگ کا انجام کیا ہوا، محترم ساتھیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مابین ہونے والی جنگ کو جنگ جمل یا جنگ بصرہ کہا جاتا ہے، جو کہ 13 جمادی الاولیٰ 36 ہجری نومبر 656 عیسوی کو بصرہ عراق میں لڑی گئی۔ جنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد اور چوتھے خلیفہ راشد علی اور زوجہ رسول حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں علی کے مخالفین چاہتے تھے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں، جو حال ہی میں بغاوت کے نتیجے میں مخالفین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ تھی کہ نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے اور نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ذاتی عزائم تھے۔ مولا کائنات حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ مجھے ابھی خلافت سنبھالے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان مل کر میری خلافت کو مضبوط کریں، اس کے بعد ہم مل کر قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے۔ لیکن دوسرے فریقین کا کہنا تھا کہ پہلے آپ باغیوں سے سیدنا عثمان کا قصاص لیجئے، پھر آپ کی بیعت کی جائے گی۔ عام لوگوں کو توقع تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھوں میں تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینہ سے ایک خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا، جس میں کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے، مگر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب کوئی جنبش اور کوئی امید نظر نہ آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفادار اہلیہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں، جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے وقت ان کو بچاتے ہوئے ان کی اہلیہ کی کٹ گئی تھیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھجوا دیا، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر زور دیا کہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف نہیں چاہتے تھے، مگر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ کے گورنر ہونے کی حیثیت سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے بھی دباؤ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ خطوط دونوں جانب سے پھیلائے جا رہے تھے، اور ان خطوط کو پھیلانے والا اور کوئی نہیں تھا بلکہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا سرخیل تھا۔ غالباً سپاہیوں نے بھی شام سے خطوط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائے، جن میں انہیں بھڑکایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور راہ اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں، حالانکہ اس میں ذرا برابر بھی سچائی نہ تھی۔ اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں تو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے مخلص دوستوں کے مشوروں کو نظر انداز کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صوبائی گورنروں کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحہ کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال چکے ہیں، اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفہ یعنی علی المرتضیٰ کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفہ کے لیے بیعت لیں۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط میں انہیں گورنر کے منصب سے معزول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ سبائیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی،
لیکن وہ آسانی سے ان کے چکر میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا جواب نہایت نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی وہ بیعت کر لیں گے۔ اسی اثنا میں سبائیوں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے، جن میں الزام لگایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے سے انکاری ہیں، اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ اپنے بھائی اور بزرگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ آئیں تو وہ بھی انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گے۔ کچھ دنوں بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل بصرہ تھی۔ علامہ ابن جوزی کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج ان سے مل گئی تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا۔ ادھر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لیں۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گرد جمع ہونے والوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھیں۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوشش شروع کر دی اور جلد ہی یہ کوشش بارآور ثابت ہوئی۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے، اور نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر ابن سبا کے کھیل کی بساط الٹ چکی تھی، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر اس کے کچھ آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکہ سے حملہ کر دیا ہے۔ تاہم جلد ہی ان کے فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کو گمان ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہیں۔ جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئیں۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی نے ان پر غلبہ پانے کے بعد اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ بلبلا کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدد کی پیشکش کی، تاہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینہ تشریف لے جائیں اور ان کی شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے۔ یہ لڑائی کوفہ کے باہر خریبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ انہی دنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط مشتہر ہو گیا جس میں انہوں نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بغاوت پر بھڑکایا تھا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا، قسم اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکھا۔ تبری کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ناجائز کوڑا بھی مارا جائے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کیا میں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہوں جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ آپ لوگوں نے ان پر الزام لگائے،
جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ پاک صاف چینی کی طرح پاکیزہ ہیں اور ان کا کردار دھلے ہوئے کپڑے کی طرح بے داغ ہے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مسروق کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین، یہ آپ ہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو خط لکھ کر ان کے خلاف کھڑا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں قسم کھاتی ہوں اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں لکھا۔ علامش مزید روایت کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے۔